نکالیں گے، ان کے متعلق برے کلمات کہیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان کے متعلق بھی سن لیں۔ نبی کریم نے فرمایا من سب اصحابی، یہاں نام نہیں لیا، عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، اصحاب الشجرہ، اصحاب البدر، اصحاب الاحد، اصحاب الاحزاب، یہ نہیں کہا، بلکہ من سب اصحابی، جس نے بھی کسی صحابی کو برا بلا کہا، وہ چھوٹا ہے یا بڑا، وہ پہلا ہے یا بعد میں، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ میری بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میرے صحابی کو برا بلا کہا، وہ کوئی بھی ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس بندے پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، سارے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اللہ کی ساری مخلوق کی اس پہ لعنت ہے جو رسول اللہ کے کسی ساتھی کو برا بلا کہے۔ اب میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آل بیت رسول اللہ کی آل، یہ دونوں پیرلر نہیں تھے، یہ دونوں ایک تھے۔ اگر یہ دونوں اپوزٹ ہوتے، ایک دوسرے کے مخالف ہوتے، سیدنا علی اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ سیدنا عمر کو کیوں دیتے؟ سیدنا عمر ایک طرف رسول اللہ کے سسر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ ہماری ماؤں میں ایک ماں ہے، اور دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ کے بطن سے پیدا ہونے والی پیاری بیٹی ام کلثوم، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں ہے اور ان سے اولاد بھی ہوئی۔ عاصم جو ہیں یہ سیدنا عمر کے بیٹے اور سیدنا علی کے نواسے تھے۔ اگر یہ آپس میں مخالف تھے جو آج ہمیں بتایا جاتا ہے، یہ سیدنا علی نے ایسا کیوں کیا؟ پھر ایسی بدبخت زبان ہے، کہتے ہیں حضرت عمر نے یہ زبردستی کیا تھا۔ جس شخص نے ایک عورت جس کے بچے رو رہے تھے، وقت کا خلیفہ ہے، اور گزرے تو دیکھا بچے رو رہے ہیں، ٹھہر کے دیکھتے رہے، پھر گئے شہر کا چکر لگا کے واپس آئے، پھر دیکھا بچے رو رہے ہیں، تو دروازہ کھٹکھٹا کے کہنے لگا تو کیسی بری ماں ہے، تیرے بچے رو رہے ہیں تو انہیں کچھ کھانے کو کیوں نہیں دیتی؟ کیوں روتے ہیں تیرے بچے؟ کہنے لگی عمر کو رو رہے ہیں۔ کہنے لگی عمر کو کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے تو ہنڈیا صرف انہیں بہلانے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر کانپ گئے، کہنے لگے تو نے عمر کو بتایا ہے؟ کہا اگر عمر کو اپنی رعایا کا پتہ نہیں ہے تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ فوراً جاتے ہیں مال خانے میں، وہاں آٹے کی بوری اپنی کمر پہ اٹھائی، 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ غلام کہتا ہے امیر المومنین میری کمر پہ رکھ دیجئے، میں لے جاتا ہوں۔ کہا قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ میں اللہ کی عدالت میں اس عورت نے مقدمہ کر دیا تو عمر کیا جواب دیں گے؟ جو اتنے درد دل والے ہیں، جنہیں اللہ کا اتنا خوف ہے، اپنی رعایا کے متعلق یہ تصور رکھتے ہیں، ان کے متعلق یہ سوچنا کہ انہوں نے سید نبی کریم کی خانوادے کی بیٹی کو زبردستی لے لیا تھا، جن کے دل میں رسول اللہ اور ان کی آل کا احترام یہ ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مردم شماری کی نا، لوگوں کے نام لکھے، حضرت عمر کی دور میں مردم شماری ہوئی تھی، باقاعدہ رجسٹر بنے تھے، تو سب سے پہلے جن کے نام لکھے گئے تھے وہ سیدنا علی اور فاطمہ کی اولاد کے لکھے گئے تھے، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ ام کلثوم، یعنی ان بہن بھائیوں کے نام لکھے گئے۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ یا عبید اللہ، دونوں میں سے کسی نے اعتراض کیا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا جو حکمران آئے اس کی بیوی خاتون اول ہیں، اور یہ شاہی خاندان میں سب سے زیادہ فوقیت وہ رکھتا ہے جو وقت کے حکمران کے خاندان سے ہو۔ کہا ہم آپ کی اولاد ہیں، ہمارا نام پہلے ہونا چاہیے۔
تو سیدنا عمر نے ایسی عاجزی کا اظہار کیا، کہا عبداللہ یا عبید اللہ کہہ کے کہا کہ نہ تمہاری ماں اس کی ماں جیسی ہے، نہ تمہارا باپ اس کے باپ جیسا ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک نبی کریم کے فرمان کے مطابق حضرت عمر افضل تھے، لیکن آپ نے نبی کریم کے رشتوں کی وجہ سے ان کا احترام یہ کیا کہ سب سے پہلے جن کا نام لکھا گیا وہ رسول اللہ کی آل کا لکھا گیا تھا۔ آج ہمیں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ یہ آپس میں مخالف تھے، انہوں نے سیدنا فاطمہ کو مارا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے جو سیدنا عمر پہ لگایا جاتا ہے۔